السلام علیکم. میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ مجھے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک مزاحیہ کوٹ دے, تو اس نے جواب دیا, پی ٹی آئیز پالیٹکس از لائک اے رولر کوسٹر, لاٹس آف ٹوسٹس, ٹرنز اینڈ اوکیجنلی یو ونڈر اف اٹس آل جسٹ اے وائلڈ رائڈ ود نو کلیئر ڈیسٹینیشن. آج ہم پی ٹی آئی کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کتنا ایکوریٹ ہے. آج اگر ہم پاکستانی سیاست پر بات کریں تو پی ٹی آئی اس گفتگو کا صرف بڑا حصہ نہیں بلکہ لازمی حصہ ہے. لیکن آج کل جو پارٹی پر وقت گزر رہا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ ملک کی مقتدر قوتوں نے پی ٹی آئی کا ملکی سیاست میں رول بالکل ختم کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی اس جگہ کس طرح پہنچی, کن مرحلوں سے گزر کر پہنچی, اس کی سیاسی تاریخ, اس کی کارکردگی, اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات, اس کی قیادت, اس کا نظریہ اور دیگر چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور پرکھیں گے. پی ٹی آئی کی جب بات شروع کی جائے تو عمران خان اور اس کی زندگی کی بات کرنا لازم و ملزوم ہے. عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا کوئی تصور نہیں. تو ہم پی ٹی آئی کی تاریخ عمران خان کی تاریخ سے شروع کرتے ہیں. عمران خان پاکستان کے سپورٹس کی تاریخ میں سب سے مقبول ترین شخصیت ہیں. اس حوالے سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو. اپنی کھیل کی زندگی کے دوران انہوں نے شاید ہی کبھی ملکی سیاست میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہو. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر, تب سے انہوں نے پاکستان میں ایک فلاحی کینسر ہسپتال کھولنے کا ارادہ کر لیا, بلکہ اپنی کرکٹ ورلڈ کپ کی جیت بھی اس ہدف کے نام کر دی. ورلڈ کپ کے بعد عمران خان ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے فلاحی ہسپتال کھولنے کے لیے ملک بھر کے دورے کیے, اور مختلف تجربات نے ان کو سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کر دیا. عمران خان کی پہلی جو سیاسی سرگرمی ہوتی ہے وہ حمید گل, جو اس وقت آرمی سے ریٹائر ہو چکے تھے, کے ساتھ ایک سیاسی گروپ بنانے کی کوشش کے حوالے سے ہوتی ہے, جس میں ایدھی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہ پروجیکٹ ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. اس سیاسی گروپ میں ایک اہم کردار پاسبان کا ہے, جو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والی ایک تنظیم تھی, جس نے عمران خان کے فلاحی ہسپتال کی مہم میں فعال کردار ادا کیا تھا, اور عمران خان کے پروموشن میں بھی. ایک وقت تک یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان پاسبان میں باقاعدہ شامل ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر اسی دوران عمران خان نے پی ٹی آئی بنانے سے پہلے 1995 میں گولڈ سمتھ خاندان میں شادی کر لی. گولڈ سمتھ خاندان ایک پرانا صہیونی یہودی امیر خاندان ہے, جس کے روتھ چائلڈ خاندان سے پرانے تعلقات ہیں. اس شادی کی وجہ سے عمران خان کو پاکستان میں مختلف حلقوں سے کافی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا, جن میں ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید جیسے سنجیدہ نام بھی شامل ہیں. لیکن ان کے علاوہ بھی ان کے مخالفین نے اس چیز کی بنیاد پر پروپیگنڈا بھی کیا. عمران خان نے آخر 1996 میں الگ ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی, جس کا نام پاکستان تحریک انصاف رکھا گیا. اس میں پاسبان سے اور پڑھے لکھے متوسط اور اعلیٰ طبقے سے لوگ شامل ہوئے. پی ٹی آئی نے اپنے دستور میں اپنا مقصد جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسٹرائیوز فار اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ ایز اسپاؤزڈ بائی دا سیرت آف حضرت محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ایز پر آئیڈیالوجی آف آر فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ علامہ محمد اقبال. PTI aims to transform into a truly modern, democratic, egalitarian, tolerant Islamic welfare state, Riyasat Madina, where every citizen is equal and in the eyes of law with guaranteed fundamental rights, regardless of gender, caste, creed and religion, or any economic, physical and social condition, so as to enjoy equal opportunity, peace, harmony and happiness. ریاست مدینہ کی اصطلاح بعد میں 2019 میں ڈالی گئی. مقصد تو بظاہر کافی اچھا ہے, لیکن اس میں جو اصطلاحیں شامل کی گئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ پازیٹیو کنوٹیشن دینے والے ایڈجیکٹیوز کا ایک مجموعہ اور لوڈڈ اصطلاحیں جن کو مختلف لوگ مختلف معنی دے سکتے ہیں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. یہی اصطلاحیں آگے چل کر اس طرز پر ایلیبوریٹ کی گئی ہیں کہ اس کے مختلف نظریے کے حامل لوگ اس کو اپنی معنی پہنا کر مطمئن رہیں. بہرحال 1996 میں پارٹی بننے کے بعد 97 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے چراغ کے انتخابی نشان کے ساتھ حصہ لیا, اور توقع کے مطابق اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. پھر جب مشرف نے 1999 میں کو کیا تو عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا. پھر 2002 میں جب مشرف نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ریفرینڈم کرایا تو اس میں بھی عمران خان نے مشرف کو سپورٹ کیا اور ووٹ دیا. اس سپورٹ کرنے کی وجہ عمران خان نے مشرف کا کرپشن اور کرپٹ سیاستدان کے خلاف اقدامات کرنے کا وعدہ بتایا. پھر مشرف کے امریکہ کے وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان کو شامل کرنے کے اقدام کا بھی ساتھ دیا, بلکہ ان کی اس وقت مشرف سے قربت کی وجہ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگلے وزیر اعظم شاید عمران خان ہوں. اس بات کا اعتراف کہ یہ چیز انڈر ڈسکشن تھی مشرف نے بعد میں اپنے انٹرویو میں 2012-13 میں کی, اور ان کے نزدیک اس پر پیش رفت
اس لیے نہیں ہو سکی کہ پی ٹی آئی کے گراؤنڈ سپورٹ بہت کم تھی۔ 2002 کے الیکشن سے پہلے عمران خان اور مشرف میں دوریاں پیدا ہوئیں اور اس کی وجہ مشرف کا پی ایم ایل کیو کے تحت لوٹوں اور کرپٹ سیاستدانوں کو جمع کرنا تھا۔ 2002 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے صرف ایک سیٹ جیتی اور وہ عمران خان کی میاں والے کی سیٹ تھی، اور اس کے بعد عمران خان نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ ایم ایم اے کے نمائندے فضل الرحمان کو دیا۔ عمران خان نے مشرف اور پی ایم ایل کیو کی ایکٹیو اپوزیشن کی اور متحدہ اپوزیشن آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کا حصہ نواز شریف اور فضل الرحمان بھی تھے، کے ساتھ مل کر مشرف کے خلاف تحریک میں حصہ بھی لیا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرنے کی تحریک میں بھی حصہ لیا۔ انہی دنوں عمران خان کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں مشہور واقعہ پیش آیا جس میں اسلامی جمعیت طلبہ نے عمران خان کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ عمران خان کی پہلی گرفتاری تھی۔ 2007 میں مشرف کے خلاف تحریک کے دوران عمران خان نے نواز شریف اور بے نظیر کے ملک واپسی کو بھی سپورٹ کیا، جو اس وقت ملک بدر تھے، اور ان کی ملک بدری کو برقرار رکھنے کی مخالفت بھی کی۔ 2008 میں مشرف کے تحت ہونے والے الیکشن میں متحدہ اپوزیشن اے پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے حصہ نہیں لیا۔ 2008 کے بائیکاٹ کے نتیجے میں اسمبلی میں نہ ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے ایک نئی سیاست کا آغاز کیا، جس میں امریکی ڈرون حملوں، نیٹو سپلائی لائن، ریمنڈ ڈیوس جیسے مسئلوں پر کئی دھرنے اور مظاہرے کیے۔ انہی دنوں عمران خان نے کرپشن اور کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف اپنا بیانیہ اور زوردار طریقے سے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر 2011 کے آخر میں لاہور اور کراچی میں پی ٹی آئی کی اس وقت تک کی تاریخ کے کامیاب ترین جلسے منعقد ہوئے۔ لاہور جلسے کے بعد شاہ محمود قریشی وہ پہلے نامور سیاستدان تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ پھر اس کے بعد ایک نہ رکنے والا دوسری جماعتوں سے سیاستدانوں کا شامل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو 9 مئی 2023 تک جاری رہا۔ گو کہ مشرف اور عمران خان میں 2002 سے دوریاں پیدا ہو چکی تھی، لیکن ان کا ایک دوسرے کو مختلف حوالوں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ دینا جاری رہا۔ جیسے کہ مشرف کا ساتھ دینے والے سیاستدان جو کہ اے پی ایم ایل اور پی ایم ایل کیو میں تھے، وہاں سے بڑی تعداد میں 2011 کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ان میں وہ افراد بھی تھے جو مشرف کی کابینہ کا حصہ رہ چکے تھے، جیسے کہ جہانگیر ترین، خورشید قصوری وغیرہ۔ موجودہ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی نے ایک انٹرویو میں بعد میں، جب وہ پی ایم ایل کیو میں ہوتے تھے، اس کے پیچھے اس وقت کے چیف آف آئی ایس آئی شجاع پاشا کا ڈائریکٹ رول کی بات کی ہے کہ اس وقت آئی ایس آئی نے مختلف جماعتوں سے سیاستدانوں کو پی ٹی آئی کی طرف دھکیلنے میں فعال کردار ادا کیا۔ پھر 2013 میں پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کیے، جو کہ پاکستان میں کم ہی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن ان میں انفارچونیٹلی کرپشن اور دھاندلی کے بڑے پیمانے میں کارکنان کی طرف سے شکایات ہوئیں۔ ان شکایات کی تحقیق کے لیے ایک الیکشن ٹرائبیونل تشکیل دیا گیا، جس کے فیصلے اور نتائج ہم آگے بتائیں گے۔ 2013 کے الیکشن ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بھی پرانے کارکنان اور قیادت کو کافی شکایات رہیں اور پارٹی قیادت کو تنقید کا سامنا بھی رہا۔ اس کی بڑی وجہ نئے آنے والوں کو ٹکٹس دیے گئے، جن میں کئی ایسے بھی تھے جن پر کرپشن کے حوالے سے اعتراضات تھے، جبکہ پارٹی کے پرانے کارکنان اور قیادت کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پرانی اور بانی قیادت میں سے افراد جیسے کہ فوزیہ قصوری، جو وومنز ونگ کی پریزیڈنٹ تھی تحریک انصاف کی، اس جیسے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ 2013 کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی نے ترازو کے نشان حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نشان کی درخواست جماعت اسلامی پہلے ہی کر چکی تھی۔ یہ نشان 1970 کے الیکشن میں بھی جماعت اسلامی کا تھا۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی کو 2013 میں بلے کا نشان الاٹ ہوا۔ 2013 کے الیکشن کے نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں 35 نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کی اور کے پی کے میں سب سے زیادہ سیٹیں، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی۔ پاکستان میں ہر الیکشن کی طرح 2013 کے الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان رہا۔ کراچی میں ایم کیو ایم نے کھل کر غنڈہ گردی اور دھاندلی بھی کی۔ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر کو الیکشن کے چند دنوں بعد نامعلوم افراد نے شہید بھی کیا۔ 2013 کے الیکشن کی رات دھاندلی کی شکایت پر پی ٹی آئی نے کراچی میں مظاہرہ بھی کیا، جس پر ایم کیو ایم کی طرف سے فائرنگ بھی ہوئی۔ الطاف حسین نے 9-0 میں جلسے پہ دھمکی بھی دی۔ 2007 سے ہی عمران خان ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے بڑے مخالفین اور ناقدین میں سے رہے ہیں، اور ایم کیو ایم بھی عمران خان کی بہت مخالف اور ناقد رہی ہے، بلکہ ایم کیو ایم نے مخالفت میں کراچی کی دیواروں کو گالیوں اور نازیبا کلمات سے بھر دیا تھا۔ بہرحال پھر 2014 اگست میں پی ٹی آئی نے 2013 کے الیکشن دھاندلی پر تحقیقات کے لیے اسلام آباد ڈی چوک میں ایک طویل مدت کا دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے بنیادی مطالبات الیکشن تحقیقات کے ساتھ نواز شریف کا استعفیٰ بھی تھا۔ اس دھرنے کے دوران مختلف واقعات پیش آئے، جیسے پی ٹی وی پہ حملہ، ریڈ زون میں داخل ہو جانا، اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ جیسے راحیل شریف کا آنا اور نیگوشیشنز کروانا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان،
اور امپائر کی انگلی کے اٹھنے کا انتظار کرنا جیسے واقعات پیش آئے. طاہر القادری نے بھی ساتھ میں ہی دھرنا دیا ہوا تھا. جاوید ہاشمی نے اسی دھرنے کے دوران پی ٹی آئی کو چھوڑا اور اس بات کا انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں لندن میں, جس کو لنڈن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جاوید ہاشمی نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی انکشاف کیا کہ وہ امریکی ایمبیسی میں خفیہ میٹنگز کر رہے تھے 2014 کے دھرنے کے دوران. پی ٹی آئی کا یہ دھرنا کئی حوالوں سے منفرد تھا, جیسے اس میں حاضری دن کے وقت نہیں ہوتی تھی, رات میں لوگ آ کر جمع ہوتے تھے. پھر اس دھرنے میں جو ماحول بھی بنا تھا وہ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دھرنوں کی سیاست میں نہیں دیکھا گیا تھا, اور اس نے آگے کی بھی سیاست پہ اپنا اثر ڈالا. یہ دھرنا دسمبر تک جاری رہا اور بغیر کسی خاطر خواہ نتائج کے اے پی ایس حملے کے نتیجے میں ملک میں پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے ختم کرنا پڑا. گو کہ یہ دھرنا اپنے ہدف حاصل نہیں کر سکا, لیکن پھر بھی اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ 4 مہینے مستقل میڈیا کوریج نے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا. پھر 2015 میں پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن ٹریبیونل نے, جس کو جسٹس وجیہ الدین ہیڈ کر رہے تھے, تحقیقات کے نتیجے میں جہانگیر ترین, پرویز خٹک, علیم خان کا انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کرنے پر پارٹی سے اخراج کر دیا. عمران خان نے بحیثیت پارٹی چیئرمین اس فیصلے کو منسوخ کر دیا اور ٹرائبیونل کو ڈیزالو کر دیا. اس کے نتیجے میں جسٹس وجیہ الدین کی پارٹی ممبرشپ بھی سسپینڈ کر دی گئی. جسٹس صاحب کے فیصلے اور ان کی پارٹی کے فیصلوں پر تنقید تاریخ میں آگے چل کر اپنی اہمیت کو مزید ظاہر کرے گی. 2016 میں پاناما لیکس کے نتیجے میں نواز شریف پر پی ٹی آئی سمیت مختلف پارٹیز نے کیسز کیے. کیس کے نتیجے میں نواز شریف 2017 میں نااہل ہو گئے. اس طرح جہانگیر ترین اور عمران خان پر بھی کیس کیا گیا, جس میں عمران خان بری اور جہانگیر ترین نااہل قرار دیے گئے. پھر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے اپنے بار کاؤنسل کے خطاب میں آئی ایس آئی کے اس وقت کے ڈی جی پنجاب جنرل فیض حمید کی طرف سے عدالتی کارروائی میں مداخلت کا بھانڈا پھوڑا, جس کے نتیجے میں ان کو عدالت سے معطل کر دیا. 2018 کے الیکشن جس ماحول میں ہوئے وہ پی ٹی آئی کے موافق تھے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کافی معاملات میں سہولت کاری کے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے گئے, جیسے کہ مخالف پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانا, جیپ گروپ کا وجود میں آنا, مخالف پارٹی کے امیدواران پر دباؤ ڈال کر یا تو پی ٹی آئی میں داخل کرانے کی کوشش کرنا یا انتخابات سے پیچھے ہٹانا, الیکٹیبلز کا پی ٹی آئی میں الیکشن سے پہلے بڑی تعداد میں شامل ہونا. جنرل ظہیر الاسلام نے 2022 میں پی ٹی آئی کے ایک جلسے میں بھی اس بات کا کریڈٹ لیا کہ فوج اور آئی ایس آئی نے پی ٹی آئی کو تیسری قوت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کی اور باپ, پی ایم ایل کیو, ایم کیو ایم, جی ڈی اے وغیرہ کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائی. ان حکومتوں کو بنانے میں جہانگیر ترین کا ایک بڑا کردار رہا, آزاد ممبران کو پی ٹی آئی میں شامل کروانے کے حوالے سے. عمران خان نے اگست میں وزارت عظمیٰ سنبھالی اور شروع سے ہی اپوزیشن کے خلاف ایک جارحانہ طرز رکھا. اپوزیشن نے الیکشن نتائج پر بہت سوال اٹھائے اور عمران خان کو سلیکٹڈ کا لقب دیا. پی ٹی آئی حکومت میں نیب نے اپوزیشن قیادت پر کافی انویسٹیگیشنز اور کارروائیاں کی اور کافی سیاستدانوں کو جیل میں بھی اس کے نتیجے میں جانا پڑا, لیکن کوئی خاص نتائج نہیں نکلے اس کے. اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھیں تو اس میں کس طرح کے فیصلے ہوئے. ڈیم فنڈ جیسے فیصلے ہوئے جس میں ڈیم کو کراؤڈ سورسنگ کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی. اس میں جو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کا بھی کافی کردار رہا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر کیا گیا. جسٹس شوکت صدیقی کو پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو برطرف کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. وزارت خزانہ میں بھی کئی تبدیلیاں رہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران. شروع میں اسد عمر تھے, پھر حفیظ شیخ اور پھر آخر میں شوکت ترین. عثمان بزدار کی پنجاب چیف منسٹرشپ کے اوپر بھی کافی شکایات رہیں لوگوں کو اور تنقید کا سامنا رہا. باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والا معاملہ بھی ہے جس میں پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مل کر چیف آف آرمی سٹاف ایکسٹینشن بل پاس کیا. پھر اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان نے انٹرویوز میں آئی ایس آئی کی طرف سے پی ایم ہاؤس کی فون ٹیپنگ کرنا یا بگنگ کرنا ان جیسے اقدامات کو سپورٹ بھی کیا بلکہ دفاع بھی کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر قانون جو کہ پچھلے اسمبلی کے سیشن کے اینڈ میں پاس ہوا تھا, جب اس کے خلاف ترمیم پیش کی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی ہیومن رائٹس منسٹر شیریں مزاری اس کی مذمت کرتی ہیں, ٹرانسجینڈر بل کو سپورٹ کرتی ہیں. جب فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے تو منسٹری آف ہیومن رائٹس وہاں پہ ٹرانسجینڈر بل کو ڈیفینڈ کرتی ہے. کشمیر کے معاملے میں بھی کافی کمزوری نظر آئی. جب انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تو کچھ رسمی مذمت کے علاوہ کوئی خاص خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. پھر عافیہ صدیقی کے کیس سے بھی دستبردار ہو گئی حکومت. یہ فوزیہ صدیقی, عافیہ صدیقی کی بہن کی طرف سے یہ شکایت
رہی, جبکہ پی ٹی آئی اس معاملے کو پہلے کافی اٹھایا کرتی تھی اور اس کی بنیاد پہ کیمپین بھی کیا کرتی تھی. پی ٹی آئی نے مشرف کا بھی اپنی حکومت میں دفاع کیا. مشرف کے خلاف کورٹس نے فیصلہ دیا تھا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن توڑ کر ایک ایکٹ آف ٹریزن کمٹ کیا ہے, تو اس کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی کے لا منسٹر فروغ نسیم, ان کو رخصت دی گئی 2 دن کے لیے کیبنٹ سے, تاکہ وہ مشرف کو کورٹ میں ڈیفینڈ کر سکے. کافی ساری پارلیمانی روایات اور اصولوں کو توڑا گیا تاکہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کی ڈکٹیشن میں قانون سازی کی جا سکے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ مزید گرتی چلی گئی پچھلی حکومتوں کے بعد. بہت ساری قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے بھی کی گئی, جس طرح پیکا آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ لایا گیا, جس کے نتیجے میں اگر آپ کسی پبلک آفس ہولڈر کو کرٹیسائز کریں گے تو آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور جیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن شکر ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا. پھر توشہ خانہ والا معاملہ بھی پیش آیا, جس میں توشہ خانہ سے ملنے والے تحفے کو چھپانے کی کوشش کی گئی. ایک جرنلسٹ نے ریکویسٹ ڈالی کہ ڈکلیئر کیے جائیں جتنے بھی توشہ خانہ میں کیسز ملے, لیکن اس کو 2-2.5 سال تک چھپا کر رکھا گیا اور پھر آخر میں جا کر ڈکلیئر کیا گیا. احتساب کمیشن جو کہ پی ٹی آئی نے 2014 میں کے پی کے میں بنایا تھا, 2018 میں اس کو ڈیزالو کر دیا, اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ اس کمیشن سے کوئی آؤٹ پٹ خاص نہیں مل سکا. ملک ریاض کی سہولت کاری ہوئی اور برطانیہ سے جو پیسے ملے نیشنل کرائم ایجنسی کے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں, وہ ملک ریاض کے اوپر جرمانے کے اگینسٹ ہی سیٹ آف کیے گئے. کچھ جو مثبت چیزیں پی ٹی آئی کی حکومت میں نظر آئیں وہ عمران خان کی یو این میں تقریر, جس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, امت مسلمہ کے مسائل کو رکھا, جو کہ دنیا بھر میں پسند کی گئی. صحت انصاف کارڈ جیسی اسکیم جس کے نتیجے میں غریب طبقہ اپنا علاج کرانے کے قابل ہوا. پھر سٹیزن پورٹل بھی بنایا گیا جس میں عام شہری اپنی شکایات حکومت تک ڈائریکٹ پہنچا سکتا تھا. لنگر خانے کھولے گئے جس میں غریب لوگوں کی مدد کی جاتی تھی. شیلٹر ہومز بھی کھولے گئے جہاں پہ سردیوں میں جو بے گھر افراد تھے وہاں پہ پناہ لے سکتے. بلین ٹری جیسے پروجیکٹس کو مزید آگے بڑھایا گیا, شجرکاری کی گئی مزید. رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام, جس کا مقصد تھا کہ دنیا بھر میں سیرت نبوی کو پروپگیٹ کرنا اور پاکستان میں سلیبس میں سیرت نبوی کو انکارپوریٹ کرنا بہتر طریقے سے. یہ چند موٹی موٹی چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران پیش آئی. پی ٹی آئی کا زوال شروع ہونے کی جو وجہ بنتی ہے وہ چیف آف آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ سے فرکشن. عمران خان رشیا کا دورہ بھی کرتے ہیں اور انفارچونیٹلی اسی دن رشیا یوکرین پہ حملہ کر دیتا ہے, جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کافی ویک پوزیشن میں آ جاتا ہے. پھر اپوزیشن مل کر ایک نو کانفیڈنس موشن جمع کراتی ہے پارلیمنٹ میں, جس کو پی ٹی آئی کی حکومت بائی پاس کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. پھر ایک امریکی خط والا معاملہ پیش آتا ہے کہ عمران خان اپنے ایک جلسے میں اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ سے خط آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے. وہ خط آگے پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکن ایمبیسیڈر ٹو پاکستان کی طرف سے ایک سائفر تھا پاکستان فارن منسٹری کے نام, جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ لو جو کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے پاکستان ایمبیسیڈر کے ساتھ میٹنگ میں ان ڈپلومیٹک کمیونیکیشن یا ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی ہے اور تھریٹننگ لینگویج استعمال کی ہے, جس کے نتیجے میں وہ ایمبیسیڈر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈی مارش کے ذریعے آفیشیل رسپانس اور پروٹیسٹ کرے. اس معاملے کو لے کر پی ٹی آئی نو کانفیڈنس موشن کو بائی پاس کرتی ہے اور عمران خان کی ریکمنڈیشن پہ عارف الوی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے ہیں. اپوزیشن اس کو کورٹس میں لے کر جاتی ہے اور کورٹ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے فیصلے کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کر واپس ریورٹ کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں نو کانفیڈنس موشن باقاعدہ منعقد ہوتا ہے اور عمران خان اس میں ناکام رہتے ہیں. اس کے بعد عمران خان پہ فرح گوگی کے ساتھ تعلقات اور کرپشن والے الزامات بھی لگتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈران شہباز گل اور اعظم سواتی کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, جس کے بعد وہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کے اوپر گرفتاری کے دوران تشدد بھی کیا گیا. پرویز الہی پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں باقاعدہ اور ان کو پی ٹی آئی کا صدر بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی فیصلہ کرتی ہے کہ پارلیمنٹ سے وہ استعفیٰ دے دے گی اور کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. یہ سب عمران خان باجوہ کے مشورے پہ کرتے ہیں تاکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو فورس کیا جا سکے کہ وہ ارلی الیکشنز منعقد کرائیں. اس دوران پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے مختلف کیسز میں, لیکن زمان پار کے باہر ایک حفاظتی جلسہ منعقد ہوتا ہے. 9 مئی کو پھر آخر کار عمران خان جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیشی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ گرفتاری منعقد ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی طرف سے ملک بھر میں پروٹیسٹ ہوتا ہے اور اس پروٹیسٹ میں رائٹنگ بھی ہوتی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ بھی ہوتا ہے, جنا ہاؤس کو آگ لگا دیا جاتا ہے لاہور میں,
GH کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے, پشاور میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگا دیا جاتا ہے. اس طرح کے مختلف واقعات پیش آتے ہیں. انہی واقعات کو بنیاد بنا کر PDM اور اسٹیبلشمنٹ PTI کے کارکنان اور عہدیداران کو بڑے پیمانے میں گرفتار کرتی ہے اور ایک ایک کر کر ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے. اس میں بڑے نام ہیں جس طرح شیرین مزاری, فواز چودھری, اسد عمر, شاہ محمود. اس میں کچھ پارٹی چھوڑتے ہیں, کچھ گرفتار رہتے ہیں اور گرفتاری برداشت کرتے ہیں. عمران اسماعیل, علی زیدی وغیرہ. جہانگیر ترین جو اس وقت تک PTI میں کافی سائیڈ لائن ہو چکے تھے, وہ اپنا بلاک لے کر PTI سے الگ ہوتے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کا قیام کرتے ہیں. پرویز خٹک بھی PTI سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ اور فارمر چیف منسٹر PTI کے محمود خان مل کر PTI پارلیمنٹیرینز بناتے ہیں. عمران خان کی پھر گرفتاری ہوتی ہے اور توشہ خانہ کیس میں نااہلی قرار دی جاتی ہے. PTI میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں, نئے چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے. جو نئے چیئرمین انتخاب ہوتے ہیں, بیرسٹر گوہر علی خان, وہ پیپلز پارٹی سے چھوڑ کر PTI میں 2022 جولائی میں شامل ہوئے تھے. الیکشن کمیشن پاکستان PTI کے کارکنان کی شکایت کے نتیجے میں اس انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتی ہے اور بلے کا نشان PTI سے لے لیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ECP اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھاتی ہے اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو بحال کر دیتا ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر کافی تنقید ہوتی ہے کہ PTI سے جو بلے کا نشان لیا جاتا ہے ان کی انٹرا پارٹی الیکشن میں کمزوری کی وجہ سے, یہی چیز اگر PMLN اور پیپلز پارٹی پہ لگایا جائے تو ان کے بھی نشانات لینے چاہیے. اچھا, PTI کا نظریہ کوئی واضح چیز نظر نہیں آتی. ایک عمران خان کا اپنا نظریہ ہے اور پھر مختلف لوگوں کا اپنا نظریہ ہے. ایک اسپیکٹرم ہے PTI کے اندر, جس کے اندر اگر آپ رائٹ پہ دیکھیں تو علی محمود اور شہریار آفریدی اور عارف الوی نظر آئیں گے, اور لیفٹ کی طرف چلے جائیں گے تو آپ کو فواد چودھری اور شیرین مزاری جیسے لبرلز بھی نظر آئیں گے. یہ بھی خبریں ملتی رہیں کہ عمران خان مدینہ کی اسلامی ریاست کے حوالے سے کیبنٹ میں کافی باتیں بھی کرتے تھے اور اس کے حوالے سے پیشنیٹ بھی تھے اور انتھوزیاسٹک بھی تھے, لیکن کیبنٹ کے اندر دیگر ممبران اس پہ آن بورڈ اتنا نہیں تھے یا اتنا انتھوزیاسٹک نہیں رہے تھے, نہ دلچسپی رکھتے تھے اس حوالے سے. ایک اور تنقید جو PTI پہ رہتی ہے کہ وہ اسلامی ٹچ دیتی ہے لیکن باقاعدہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے کمزور ہے. عمران خان کا خود اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اسلام کے حوالے سے علم اور عمل, تو اس میں بھی کافی تضاد نظر آتا ہے. PTI میں کوئی ایسی علمی شخصیت بھی نہیں ہے, نہ کوئی آئیڈیالوگ ہے جو اس کمزوری کو دور کر سکے. پھر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ عمران خان اپنے بہت سے بیان کیے گئے پرنسپلز اور پالیسی سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹے, جس کے نتیجے میں ان کے مخالفین نے ان کو یو ٹرن کا بھی نام دیا, جیسے کہ الیکٹیبلز کو پارٹی میں لینا, کرپٹ سیاست دانوں کو بھی پارٹی میں شامل کر دینا, MQM سے اتحاد کرنا, شیخ رشید کو پہلے کہنا کہ میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا پھر اس کو وزیر داخلہ جیسی پوزیشنز دینا, پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنا اور پھر اس کو اپنی پارٹی کا صدر بھی بنانا اور اس کے ساتھ مخلوط حکومت بھی بنانا. PTI کے اندر ایک کمزوری جو نظر آتی ہے کہ ان کے اندر احتساب کا نظام کافی کمزور ہے اور جمہوری روایات کو پروان چڑھانے میں بھی وہ ناکام رہی ہے. خان صاحب کی خود اکاؤنٹیبلٹی کا پارٹی میں کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. پھر ایک اور چیز جو یہاں پہ کمی نظر آتی ہے کہ PTI میں مستقبل کی قیادت کے حوالے سے کنفیوژن ہے. عمران خان کے بعد PTI کا کوئی مستقبل نہیں نظر آتا. گو کہ چیئرمین کی سطح پر موروثی قیادت نہیں ہے, لیکن نچلی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ وہی موروثیت نظر آتی ہے جو کہ PMLN اور پیپلز پارٹی میں ملتی ہے. اگر پارٹی میں کوئی احتساب بھی ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ہی ذریعے ہوتا ہے. جب کارکنان سوشل میڈیا پہ کسی فیصلے کے خلاف شور مچاتے ہیں تبھی وہ فیصلہ واپس لیا جاتا ہے. PTI کارکنان کا سوشل میڈیا میں ایک اچھا پرسپشن نہیں ہے. ان کی طرف سے جو رویہ مخالفین اور ناقدین کے حوالے سے پایا جاتا ہے اس پہ PTI کو کافی تنقید کا سامنا رہتا ہے. لیکن PTI نے جو چیزیں بہت اچھی اور افیکٹولی کی, ایک تو انہوں نے سوشل میڈیا کا بہت مؤثر استعمال کیا. اس سے پہلے کوئی اور پارٹی سوشل میڈیا کو اتنے مؤثر طریقے سے نہیں استعمال کر سکی تھی کیمپیننگ کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے. ابھی بھی جو مشکلات PTI کو پیش آ رہی ہیں اس نے سوشل میڈیا کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کیا, نوجوانوں کو سیاسی طور پر فعال کیا. اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد پہ نوجوانوں کو سیاسی طور پہ کوئی اور فعال کرنے پہ کامیاب نہیں تھا. ایک بڑی تعداد میں نان ووٹرز کو ووٹرز میں تبدیل کیا, بلکہ بہت سارے لوگ جو کہ ووٹنگ کے پروسیس سے مایوس ہو چکے تھے ان کو 2018 کے الیکشن کے اندر ووٹنگ کی طرف لے کر آئی. پھر ایک آپ کہہ لیں انٹینشنل یا ان انٹینشنل نقصان PTI نے اسٹیبلشمنٹ کی امیج کو پہنچایا پچھلے 2-3 سال میں. اب اگر ہم دیکھیں کیا پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے شکنجوں سے نکل پائے گی یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لے گی, اس حوالے سے PTI کیا کر سکتی ہے, PTI کے سپورٹرز کیا کر سکتے ہیں. ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پارٹی کے اندر احتساب کا نظام فارملائز کیا جائے, اس کو مضبوط کیا جائے. پارٹی کے اندر باقاعدہ نظریے کی بنیاد کے اوپر
کارکنان کو پوزیشنز دی جائیں اور اسی لیڈرشپ کو آگے لایا جائے جو کہ پی ٹی آئی کے نظریے میں جتنا پختہ ہے اور اس سے وفاداری میں جتنا پختہ ہے، نہ کہ جو عمران خان کی وفاداری میں پختہ ہو۔ پارٹی پوزیشن صرف اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی کہ کون خان صاحب سے کتنا وفادار ہے۔ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی مستقبل کی پیپلز پارٹی بنے گی جہاں پہ بھٹو سے وفاداری کو ہر چیز پر ترجیح دی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان ایک اور چیز کی جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشن کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے اور اس کی طرف کوشش کی جائے۔ یہ تھی آج ہماری ویڈیو پی ٹی آئی کی تاریخ کے اوپر اور اس کے اوپر ایک مختصر جائزہ۔ ہماری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ویڈیوز بھی دیکھیے گا اس حوالے سے۔